اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند دانا و بینا وہ ہے جو اپنی زندگی میں مرنے کے بعد کے لیے اس نے اچھا عمل کر لیا۔ والعاجز من اتبع ہوا، اور بیوقوف احمق وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے آپ کا غلام بنا لیا اور تمنا رکھتا ہے کہ میرا رب تو غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، جنت ملے یا نہ ملے آسرا تو ہے۔ یہ بیوقوف لوگوں کی کہاوت بچپن سے ہم لوگ بھی سنتے آ رہے ہیں، جنت ملے یا نہ ملے آسرا تو ہے۔ ارے ایسا آسرا لگانے سے جنت نہیں ملے گی، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی کون تھے؟ امام الانبیاء، شفیع المذنبین، آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء۔ اللہ کے بعد آپ سے بھی بڑا درجہ کسی کا ہو سکتا نہیں نا؟ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا فاطمۃ انقذی نفسکی من النار سلینی ما شئتی من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، لخت جگر محمد کی بیٹی فاطمہ، یہ نہ سمجھنا کہ میرے باپ نبی ہے، امام الانبیاء ہے، شفیع المذنبین ہے، میرے باپ تو بخشوا لیں گے، یہ نہ سمجھنا، یہ خام خیال میں یہ بات نہ لانا۔ بیٹی فاطمہ دنیاوی زندگی میں جو دھن دولت مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن جب اللہ کا عذاب آگا، اس کی پکڑ آئے گی، تو میری بیٹی فاطمہ میں اللہ کے عذاب سے تجھے نجات نہیں دلا سکتا۔ جی یہ بات تھی۔ آج ہم کہتے ہیں پیر کے دامن پکڑ کے مچل جائیں گے۔ ارے وہ قیامت کے دن جب حشر کا میدان رہے گا تو کون سا دامن پکڑو گے؟ سب ننگے مادرزاد رہیں گے جی۔ انبیاء سے لے کے پیر فقیر جتنے ہیں دنیا کے ابن آدم، سب کے سب ننگا مادرزاد اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ جس طرح ایک بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں کپڑا نہیں رہتا نا، ایسی مادرزاد ننگے رہیں گے۔ حضرت عائشہ تعجباً کہتی ہے اللہ کے نبی، بولے عائشہ معلوم ہے وہ دن اتنی فرصت کہاں ہوگی کسی کے طرف کوئی دیکھے، اللہ سمجھ جی۔ اور ایک عبادت کے تعلق سے اور بتا دیتا ہوں، صحابہ کرام ایک دیہاتی آتے ہیں اور کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، حالانکہ وہ 5 وقت نمازی ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، زکاتی ہے، رمضانی ہے، تہجد گزار ہے، ساری عبادتوں کا بڑا عابد گزار ہے، لیکن وہ آتا کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ۔ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس عمل کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ کیا فرمائیں؟ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت و بندگی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وتقیموا الصلاۃ المکتوبہ، اور فرائض نماز کی اہتمام کرنا۔ وتصوموا رمضان وتؤدوا الزکاۃ وتصوموا رمضان، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہنا، رمضان کا فرض روزہ رکھنا۔ فلما واللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیء ولا انقص۔ اے اللہ کے نبی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے اللہ کے نبی آپ کی تعلیمات میں نہ کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ فلما واللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ پیٹ پھیر کر کے جانے لگا آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا۔ اے دنیا والوں، اے میرے صحابیوں، جن کو جنتی آدمی اپنی دونوں آنکھ سے دیکھنا ہو، دیکھو دیکھو جنتی آدمی کیسے کیا جا رہا ہے۔ جی آج ہم لوگ اللہ کی بندگی کیسی کرتے ہیں؟ من پسند، دل میں آیا تو کر لیا، نہیں آیا تو نہیں کیا، یا کوئی باپ دادا کے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے، کوئی پیر فقیر کے مطابق عمل کر رہا ہے، کوئی امام کو لے کر کے عمل کر رہا ہے۔ ہمارے نبی کا عمل کہاں گیا؟ کل پوچھا جائے گا اول ما يحاسب بالعبد يوم القيامة الصلاة فإن صلى صلى سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔
مسلمانوں، کل قیامت کے دن ہم سے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں جو سب سے پہلا سوال کرے گا وہ نماز ہی تو ہے کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں، اور پڑھی تو کیسی نماز پڑھی؟ کیا سلو کما رأیتمونی وہ سلی والی نماز پڑھی، یا اماموں والی نماز پڑھی، یا باپ دادے والی نماز پڑھی؟ اگر امام والی نبی کی نماز والی ہوگی، سنت رسول کے مطابق ہوگی نماز، تو ہماری نماز جب درست ہو جائے گی، اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے، نماز کی برکت فضیلت سے سارے اعمال ہمارے درست ہو جائیں گے جی۔ لیکن آج ہم اور آپ ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔